الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے شرک کیا ہے۔ یہ اس لیے اس ٹاپک کو ہم نے چنا ہے کہ یہ انتہائی ضروری ہے کسی چیز سے بچنے کے لیے کہ اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہو۔ اچھا، شرک قرآن کا سب سے اہم مضمون جس کی تفصیلات جاننے کے انسان کے لیے ضروری ہے، وہ پہلا ہے ایمان باللہ، یا تینوں ایمان، جو توحید، رسالت، آخرت، اس کا وہ علم جو بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ کیوں؟ یہ وہ نظریہ ہے جو ہمیں پوری ہر طرح کی طاقت دیتا ہے۔ ہمیں زندگی میں اس بات کی یقین ہوتا ہے اس عقیدے کی وجہ سے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ کی رضا کا باعث بنے، تاکہ ہم دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اس کے مقابلے میں شرک ہے، اور شرک ایسی برائی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو پہلے ہم توحید کو ہم نے بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اب آج شرک کو بڑی اچھی طرح سمجھنا ہے آپ نے، اور اس کو آپ نے پوری طرح، ذرا سوال کریں، ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس تھا، آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ تو شرک کیا ہے، کیا بلا؟ جلدی بتائیے، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے پہلے پیج پہ۔ جلدی بتائیں۔ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ آپ لوگ ہینڈ آؤٹ بالکل نہیں پڑھتے۔ دیکھیں، یہاں ایک بڑی پیاری ڈیفینیشن ہے، مختصر۔ شرک نام ہے مخلوق پرستی کا۔ آپ نے ہینڈ آؤٹ دیکھتے ہی نہیں آپ، کس قدر تفصیل ہوتی ہے چیز کو سمجھنے کے لیے، سارے دلائل وہاں موجود ہیں، لیکن آپ ہیں کہ ملتا ہے اور آپ کلاس میں آ جاتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ ایک دن پہلے آپ کو بھیج دیا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کی ہمیں طلب ہونی چاہیے، اور خاص کر وہ علم جو قرآن و سنت بیسڈ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں بھیجی جس میں قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہو۔ مخلوق پرستی، توحید کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ توحید کیا ہے؟ خدا اللہ پرست، تعالیٰ خدا خدا پرستی۔ پرست۔ اب توحید تین چیزوں کا نام ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے صرف، ورنہ توحید ایک ہی ٹاپک ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے تین حصوں میں ڈیوائڈ کر لی ہے۔ توحید فی الذات، کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جیسی کسی اور کوئی اور ذات نہیں ہے۔ توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جو کسی اور میں اس طرح کی صفات ہیں ہی نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے حقوق، جو حق اللہ کا ہے۔ کیوں؟ اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاکم ہے، اس کے حقوق بڑے منفرد ہیں، اس میں بھی کوئی، وہ حقوق جو ہیں وہ صرف اسی کے ہیں اور کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اللہ کے احکامات کی پابندی، یہی خدا پرستی ہے، یہی توحید ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک کر دیا، وہ ظاہر ہے شریک کریں گے تو مخلوق میں سے کریں گے۔ مخلوق میں سے کن لوگوں کو؟ دیکھیں، انبیاء کو، جیسے انہوں نے
عیسائیوں نے کیا کہ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، عالم الغیب ہے، ہر جگہ ہر وقت وہی سنتا اور دیکھتا ہے، کسی اور مخلوق میں کسی کو، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، وہ پیر فقیر کیوں نہ ہوں، وہ اولیاء کیوں نہ ہوں، ان میں یہ طاقت ہرگز نہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو جو مخلوق ہیں ان میں اللہ کی وہ صفات، تو یہ مخلوق پرستی ہے۔ اسی طرح حقوق کا معاملہ ہے۔ اب ذرا مہربانی کر کے اپنا پہلا پیج دیکھ لیں، کھول لیں اور بات غور سے سنیں، کوئی سوال ہے تو جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی مخلوق کو کائنات یا اس کے کسی جز کا خالق مانیں، پہلی بات کہ اللہ ہی تعالیٰ ہی خالق ہے پوری کائنات، کوئی اور ہستی بالکل نہیں ہے، کائنات کو چھوڑیں کسی جز کی بھی پیدا کرنے والی نہیں ہے۔ قرآن ہم سے سوال کرتا ہے، بعض جگہوں پہ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ تمہارے بتوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ اللہ کی تو مخلوق کائنات آپ کے سامنے ہے، آپ کا اپنا وجود آپ کے سامنے ہے۔ کسی مخلوق یا اس کے کسی جز کا مالک و فرما روا تصور کرنا یہ بھی شرک ہے، کہ کائنات کے کسی جز کا، کہ زمین کا خود نعوذ باللہ خدا اور ہے، اور آسمان کا اور ہے، اور حیوانات کا اور ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو شرک، اور یہ شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ کسی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ نظام کائنات میں اس کا کوئی دخل ہے، ہر کائنات کی ہر چیز پابند ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، کسی اور کے حکم کی پابند نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے کسی کو اختیار دے دیا ہو، وہ آزمائش کے لیے ہے، وہ امتحان کے لیے ہے، لیکن ہر چیز جو جس کے حکم پہ چل رہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو نظم کائنات کیا ہے؟ کہ زمین اور آسمان کے اندر درمیان جو چیزیں ہیں، جو جس طرح یہ سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، زمین، آسمان، اس میں جو بھی پلاننگ ہو رہی ہے، جو بھی ایگزیکیوشن ہو رہا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کوئی اور اس میں دخل نہیں۔ اگر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی اور ہستی کو دخل ہے مخلوق میں سے، تو وہ شرک ہے۔ کوئی سوال سمجھنا ہے تو سوال کرے، اور خاص کر دیکھیں حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کام ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور جو سپر نیچرل طاقتیں ہیں، ما فوق الفطرت یا فوق الطبعی جو طاقتیں ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، کوئی اور اس کا مالک نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی شرک ہے کہ عقیدے میں انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی سفارش یا کوئی وہ کر سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اور جس کو حکم دے گا وہ صفات کرے گا۔ کسی مخلوق کو مالک مطلق مانے، اس کی بندگی اور غلامی اختیار کریں، اس سے اس طرح ڈریں جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تو اس پر یہ چیز بھی شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہو سکتا ہے، کسی اور پر۔ ہم نے ملک کو دو لخت کر لیا امریکہ کے بھروسے پر، کاش ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے، ہم اللہ کا قانون یہاں نافذ کرتے، تو آج ہم اس طرح نہ ہوتے جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ہمارے حالات بگڑ چکے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری
اور اس شرک سے کہ ہم نے ملک تو لیا اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، لیکن یہاں طاغوت کا ہر قانون ہر ادارے زندگی میں نافذ ہے۔ یہ ہے مخلوق پرستی، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے برخلاف قانون دیکھ لیں جو ملک آپ کی عدالتوں میں چل رہا ہے، آپ اپنے اداروں کے جو سارے اصول اور ضابطے اور قاعدے ہیں ان کو دیکھ لیں، تو یہ شرک ہے۔ اور اس کو سمجھنا اس لیے کہ جو شرک اکبر ہے، ابھی میں اس کی تفصیل میں آگے جاؤں گا، وہ ایسا شرک ہے کہ جو ناقابل معافی ہے۔ اگر بندہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا۔ ابھی آیتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہاں تک کوئی سوال؟ اگر کوئی چیز برائی میں انتہا پر ہے اور اس کی ہولناکی بھی بے پناہ ہے تو وہ کیا ہے بنا؟ وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت 13 آپ کے سامنے ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اگر انہوں نے توبہ کا نہیں کی، توبۃ النصوح، اور ظلم کو نہیں چھوڑا، اس کے راستے پہ دنیا میں نہیں چلے توبہ کے بعد، تو اللہ ان کو ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اچھا، حرام کام جو ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ انسان اگر دنیا میں وہ کام جو اللہ نے حرام قرار دیے وہ کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا بھلا؟ سر دنیا آخرت میں رسوائی، آخرت میں جہنم کا عذاب، دنیا میں رسوائی ہو۔ بالکل بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی 151 میں فرماتے ہیں، کل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ، اعلان کر دو، تعالو آؤ میرے پاس، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کے بتاؤں سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ الا تشرکوا بہ شیئا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ذرا دیکھ لیں کس قدر حرام کام، اور اس کا انجام یقیناً جہنم۔ سورہ نساء کی 48 جو ہے وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو وہ اگر چاہے تو بخشے گا۔ اوپن چیک وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی ہے اگر چاہے گا تو، اور اس کی چاہت عدل و انصاف سے ہٹی ہوئی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا، ہاں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور جو ہاں شرک کے علاوہ دوسری چیزوں کو بخش دے گا اگر لمن یشاء، جس کو چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افطرا اسما مبین عظیما، تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ شرک کتنا برا اور اس کا کرنے والا کتنا بدحال ہوگا، ذرا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 22 دیکھیں گے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ، فتقعد مذموما مخذولا، تو تم بے حال اور بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ ذرا شرک کرنے والا جو ہے وہ کس پستی سے کس بلندی سے پستی سے گرتا ہے؟ سورہ حج کی آیت دیکھیں 31، وَمَن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا وہ آسمان کی بلندیوں سے گرا، فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ،
اور پرندے اس کو اچک کے لے گئے، اور تحوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اس کو پہلے تو یا تو اس کو پرندوں نے اچک لیا، یا ہوا نے اس کو دور جا کے دور کی جگہ پھینک دیا۔ اب ذرا یہ آیتیں پڑھ کے اور ہم ایسے نہ گزر جائیں، ہم سوچیں۔ قرآن خود ایک بڑی عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، إِلَّا هُمْ وَمُشْرِكُونَ، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم بھی اس کا ارتکاب کرتے ہیں؟ بھلا کیسے؟ یہ بڑے نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں، یہ بڑا سوچ سمجھ کے الفاظ منہ سے نکالنے چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، کوئی دوائی استعمال کر لی، اب آپ اللہ کو بیچ سے ہم نکال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں دوائی کھائیے نا، بس میں ٹھیک ہو گیا۔ مجھے ٹھیک اللہ نے کیا ہے، اس دوائی کو اثر انگیز اللہ نے بنایا ہے۔ اب دیکھیں یہاں شرک اصغر ہو گیا کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ یہ مجھے شفا اس دوائی سے یا اس ڈاکٹر سے ہوئی ہے۔ دوسری بات بڑے غور سے سنیں، ہم کوئی کام کر لیتے ہیں، کوئی نیکی کر لیتے ہیں، اور اس پر ہم اس کو اپنے طرف منسوب کرتے ہیں، دیکھا میں نے یہ نیکی کر لی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ میں نے اس لیے نیکی کر لی کہ میرے رب نے مجھے توفیق بخشی ہے۔ ہم اس وقت قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ اس رب نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا فرمائی ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، اس نے یہ ہمیں ماحول بخشا ہے۔ تو ہمیں ہر دفعہ جب بھی کہیں کہ یہ نہ کمال کسی فرد کا ہے، نہ آپ کا نہ میرا، یہ رب کا کمال ہے کہ اس نے ہمیں اس رمضان میں اس طرح قرآن کو پوری طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور عمل کی توفیق بخشی ہے۔ تو ہر کام ہم دنیا میں ذرا سی کامیابی ہوتے پھولے نہیں سماتے اور سیلیبریشن کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی مدد آئے اور تمہیں کامیابی آئے تو پھر کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اس وقت تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم شرک کی کوئی قسم ہو اس سے دور رہیں۔ آپ نے نوٹ فرمایا کہ یہ ساری آیتیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت 106 پڑھی ہے، کہ ایمان بھی رکھتے ہیں پھر ساتھ کفر بھی کرتے ہیں، اور وہ یہی کفر ہے۔ آج اپنے ارد گرد دیکھ لیں آپ، یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی سر، جی سر، جی سر، جی سر۔ وہ بہت اچھی طرح سمجھیں۔ ہم نہ سمجھی میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو سری شرک ہوتی ہے۔ مومن تو دیکھیں نا، آپ کو مجھے جو حرکت کرنے کی قوت بخشی ہے وہ بھی اللہ نے بخشی ہے۔ اگر اس کی تائید اور نصرت اور اس کا حکم نہ ہو تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اگر نیکی کر رہے ہیں تو بہت شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ تو آپ نے الفاظ پر، اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑا غور کیا کریں، اور وہ چیزیں بیان کرتے وقت ہمیں ہر کام جو اللہ سے منسوب ہے اسی کو منسوب کرنا چاہیے، کیوں کہ وہ کام اللہ کی توفیق، اس کی مدد سے ممکن ہوا۔ یہ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں نا تو رب العالمین پھر لائن شکرتم، پھر آپ واقعی شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس نے توفیق دی، اس کا ہم نے شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ آپ نے ہم سے یہ نیکی کرنے کی ہمیں توفیق بخشی۔ تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، پھر وہ انسان کو اور زیادہ۔ اور اگر اس زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا اور اللہ کے کاموں کو سمجھا کہ یہ تو میرا کمال ہے،
پھر یہ اس سے بڑی کوئی ناشکری نہیں۔ قرآن ہماری ایسی تربیت کرتا ہے کہ ہم اعمال میں، اقوال میں، زبان سے بات کر رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں، اس کو سوچ سمجھ کے کریں، اور اللہ کے شکر کے نتیجے میں جب جو کام کرتے ہیں وہ اس سے بڑا آپ کو بھی، مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے، ہر انسان کو، کرنے والے کو، اور معاشرے کو اس سے بے پناہ فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس پہ کوئی سوال ہو آپ کا، یہ باتیں بڑی کلیئرلی سمجھیے، کیوں کہ ہم نادانی میں، ناسمجھی میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا شرک کو سمجھیں پہلے بہت اچھی طرح۔ شرک فی الذات، دیکھیں عیسائی آج بھی اللہ، وہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے نا، کہ بیٹا، باپ اور روح القدس، تین خدا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، آپ سورہ مریم پڑھ لیں، سورہ جو ہے تیسرے نمبر پر آل عمران پڑھ لیں، کھول کے اللہ نے ان کے عقیدے پر تنقید کی ہے اور بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انبیاء میں سے ایک نبی تھے، اور ان کی دعوت کا بالکل وہی انداز تھا جو دوسرے انبیاء کا تھا، کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، لہذا اس ایک کی پرستش کرو۔ تو شرک فی ذات، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو، اچھا یہ صرف وہ نہیں تھے، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اور غور سے پڑھیں کہ مشرکین مکہ جو تھے اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت وہ یہ سمجھتے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بدبختی کیا ہوتی تھی، جب بھی کسی وادی میں جاتے تو کہتے کہ اے وادی کے جنوں، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ بھائی ان جنوں کے پاس کیا طاقت ہے؟ طاقتیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اس سے پناہ مانگو۔ کتنی پیاری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں، ہم تفسیر بھی اس کی دیکھ چکے ہیں۔ سورہ دو آخری صورتیں جو ہیں موعظت ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ یہودیوں میں ایک گروہ ہے جو حضرت عزیر نبی تھے، ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہ شرک فی الذات ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے، اور اس کی جو میں نے شکلیں آپ کو بتائی ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو تھا نا شرک فی الذات، اور شرک فی الصفات، کہ صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی جیسی صفتیں ہیں نا، جیسی اس کی صفات ہیں، وہ اچھائیوں کا، خوبیوں کا وہ منبع اور سرچشمہ ہے، اس جیسی صفات کسی انسان میں نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنی صفات ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ علم غیب، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی فرماتی ہے کہ اگر میں علم غیب جانتا تو میں تو بہت سارا خیر جمع کر لیتا۔ تو آپ کی زبان سے یہ کہلوایا، لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ یہ جو آپ پیر، فقیر، اولیاء، پتہ نہیں کس کس کو ہم جو کہتے ہیں کہ بس یہ تو ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ علیم بذات صدور صرف ایک ہستی ہے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ توحید کو اگر ہم نے سمجھ کر دنیا میں اس پر عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہوگا، بشرطے کہ ہم توحید کو قرآن و سنت سے سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو صفات کا شرک جو ہے وہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ ایمان کے دعوے ایک طرف، اور پھر اپنے پیروں، فقیروں، اپنے ان کے دینی تحریکوں کے نام و نہاد علماء کو یہ سمجھنا کہ بس یہ تو نعوذ باللہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات ان کے اندر عود کر رہی۔ یہ جو آیت ہے نا، اب میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ یوسف کی 106، کہ اس کو بڑے غور سے دیکھیں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کیوں؟ مگر وَهُم مُشْرِكُونَ، اور وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نام، اس پر اللہ پر ایمان کا دعویٰ اور اس کی صفات جو ہے وہ انسانوں میں، مخلوق میں، کبھی اپنے پیروں کے، فقیروں کے، پتہ نہیں کس کس کے، انبیاء کے، یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ اور یہ تھا صفات میں شرک۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو ضرور پوچھیں، بہت اہم مضمون ہے، اس کو پوری طرح سمجھیں۔ اچھا، اس کے بعد سر جی جی سر جی، وہ صفات میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ اس کی خوبیاں، تو وہ خوبیاں جو اللہ میں ہیں وہ کسی اور میں تلاش کرنا، یہ بھی ہے نا صفات۔ یہی تو شرک ہے، پھر صفات ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، دیکھیں نا، قدرت اور اختیار اس کا ہے، جو اس کا ہے، اگر ایسا قدرت اور اختیار آپ نے کسی اور مخلوق میں مان لیا تو یہ شرک فی الاختیارات ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم کل ہے، عالم غیب ہے، علیم بذات صدور ہے۔ اگر یہ صفت کسی اور ہستی میں آپ نے مان لی تو آپ نے شرک فی صفت علم میں کیا ہے۔ اس طرح کھولتے چلے جائیے، اقتدار ہو، اختیار ہو، علم الغیب ہو، یا اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ اس طرح کی صفات انسانوں میں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بات کلیئر ہے نہیں کلیئر؟ جی جی سر، جی سر، جزاک اللہ سر۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے کچھ خصوصی اختیارات ہیں۔ ان اختیارات میں اگر انسان کسی اور کو وہ اختیارات دے دے تو گویا اس نے شرک کیا۔ مثلا میں نے بڑا ہی لوگوں سے سنا، ایک جہالت کا زمانہ تھا کہ جی وہ تو ہم پھنس گئے تھے ورلڈ وار 2 میں، اور پھر ہمارا جہاز جو تھا وہ جنگ میں تھا اور ہمارے پیر نے ہمیں بچا لیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ مافوق الفطرت طاقت کہ بچانا، کسی کو نفع نقصان پہنچانا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کسی اور کو یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ یہ اللہ کے اختیار میں شرک ہے۔ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کی توفیق اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حاجت روائی کرنے والی ہستی صرف وہ ہے، ہماری ضروریات کو پوری وہی کرتا ہے۔ اسباب پہ کنٹرول اس کا ہے، جب ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں تو ان اسباب کو ہمارے لیے فیور بنا دیتے ہیں۔ محافظت اور نگرانی صرف اور صرف وہ ہستی کرتی ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کرتی تو امریکہ یوں ذلیل ہو کے نہ نکلتا افغانستان سے۔ اس لیے کہ اللہ کی طاقت اور حفاظت مجاہدین کے ساتھ تھی اور انہوں نے امریکہ جیسی طاقت کو شکست دی۔ دعائیں سننا، اللہ کہتا ہے کتنے دیکھیں ذرا غور کریں کہ مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں۔ وہ واسطوں کا قائل ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ نے واسطہ دینا ہے تو اپنی اطاعت کا دیجیے، اپنے نیک عمل کا دیجیے، کبھی کسی پیر فقیر کا واسطہ نہ دیجیے۔ اللہ ان سب سے بہت بالا تر ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، بیچ میں کوئی نہیں کہ کسی واسطے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ قسمتوں کو بگاڑنا، بنانا ہو، یہ سارے کام اللہ کے ذمے ہے۔ اور سب سے بڑی بات، حلال و حرام، جائز اور ناجائز کی حدود اللہ تعالیٰ مقرر فرمائیں گے۔ آپ نے اور میں نے اس حلال و حرام کے احکامات کی سختی سے پابندی کرنی ہے جو اللہ نے، اس کو کسی اور کا حق نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے ملک کی عدالتوں میں
قانون چل رہا ہے طاغوت کا، یہ شرک ہے، صحیح شرک ہے۔ کیوں؟ ملک بنا تھا اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے، اور ہم نے کیا گھٹیا حرکتیں کی ہیں۔ سر جی، ہم میں سے بھی اکثر لوگ، ہم نہیں مطلب اکثر لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے صدقے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نہ میں نہ ہمارا یہ کام نہ ہو نہ جائے۔ نہ نہ نہ، بالکل نہیں، اکثر بالکل نہیں۔ لوگوں کو میں نے روکا ہے کہ یہ چیز مت کہا کریں، ایسے نہیں کہنا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ایک صحابی نے کہا نا کہ آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، فرمایا ہرگز نہیں، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ ان کو سمجھائیں لوگوں کو کہ یہ کفر اور کلمہ کفر ہے۔ دیکھیں نا، بڑے آرام سے ہم کہتے ہیں، آپ سوچیں وہ جی آپ کریں گے یا اللہ کرے گا۔ دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے، آپ نے اس مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیا۔ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ توحید کو سمجھیے، توحید پہ کار بند رہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک کے بارے میں آیات کتنی سخت ہیں۔ تو انسانی زندگی کے لیے اگر کوئی قانون مقرر کرنے کا حق ہے تو وہ اس خالق، مالک، رازق اور حاکم کو ہے۔ اور جو انسان اپنی نفس سے، خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، شہوات کی پیروی میں قرآن و سنت کو پسے پش ڈالتا ہے، وہ دراصل شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو یہ ہیں مخصوص اختیارات اللہ تعالیٰ کے، اور ان میں سے کسی کو بھی غیر اللہ کے لیے تسلیم کرنا شرک ہے۔ دیکھیں یہ ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو اس لیے تفصیلاً بنا کے بھیجا ہے، آپ خود اچھی طرح دیکھ لیں۔ حقوق میں شرک 11 چیزیں ہیں، آپ کو بالکل کلیئر، رکوع و سجود صرف اللہ کو ہوگا۔ یہ جو آپ جا کے مزاروں میں کرتے ہیں نا، یہ شرک ہے۔ دست بدست کا قیام، آپ ذرا سوچیں، صحابہ سے بڑھ کے کوئی ادب کر سکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ آپ جس محفل میں بیٹھتے تھے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا، بالکل دوسرے لوگوں کی طرح۔ یہاں آپ دیکھیں، ذرا سا بندہ ہوگا تو وہ اس کو ایسی جگہ بیٹھائیں گے، نمایاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صحابہ کہ جب میں آؤں تو کوئی شخص نہ اٹھے۔ کیوں؟ یہ ایسا ادب جو اللہ کے لیے ہے وہ بندوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں دی۔ سلامی اور آستانہ بوسی، آپ دیکھیں، ہاتھ کو چومنا، یہاں مولوی صاحب کے جوتے اٹھانا، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ مشکلات و مصائب میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا، کتنا بڑا، آپ دیکھیں، جا کے مزاروں پر دیکھیں آپ۔ پھر منتیں ماننا، یہ سارے آپ دیکھ لیں، ایک ایک چیز بڑی کلیئر ہے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھے۔ یہ آپ کو اس لیے بھیجے جاتے ہیں ایک دن پہلے تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، پڑھیں، سمجھیں، ہم اپنی زندگیاں اس اصولوں کے، قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق گزاریں۔ انشاءاللہ دنیا بھی ہماری بہتر، ہماری تربیت ہوگی، ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی جب ہم ان اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ سر جی، جو پیار میں ہم لوگ اپنے والدین کے ہاتھ کو بوسہ دے دیتے ہیں یا بچوں کو بوسہ دے دیتے ہیں، تو یہ تو کر سکتے ہیں نا؟ یہ بالکل کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ایک پدری شفقت ہے، محبت ہے اولاد کی والدین سے یا ماں باپ کی اولاد سے۔ وہ آپ اس لیے اس کو پیار نہیں کر رہے کہ وہ نعوذ باللہ آپ جس طرح مزاروں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ نے آپ کو حق دیا ہے، وہ اولاد کا بھی حق ہے اور والدین کا بھی حق ہے۔ اب سر آج یہاں تو
سوری جی سر، یہاں تو یہ حال ہو چکا ہے نا کہ جو اعلیٰ عہدے پر ہے اور دولت مند ہے، اس کی زیادہ تر ادب و احترام کیا جاتا ہے، اس کے لیے زیادہ کھڑا کیا ہوا جاتا ہے. یہ حال ہو چکا ہے یہاں. وہ فرعون ہیں، ان کے وہ بڑے متکبر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ داخل ہوں تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں. یہ بڑی غلط حرکت ہے، اور یہ تکبر، یہ دیکھیں نا، ہم نے انگریزوں سے سیکھا ہے. وہ جی آپ نے تو جو سینئر ہے نا، تو اس کو ضرور سلوٹ کرنا ہے. یہ چیزیں دین کے روح کے خلاف ہے. ادب اور احترام سیرت و کردار کی بنیاد پر ہوگا. آپ یہ دیکھیں ان چیزوں نے معاشرے کو کس گھٹیا درجے پہ لے آیا ہے یہ عمل. آپ یہ دیکھیں، آپ چھوٹی سی چیز دیکھیں. صاحب آئیں گے، ایک بندہ دروازہ کھولے گا، وہ پیچھے بیٹھیں گے، ڈرائیور ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. بھائی یہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا؟ اللہ تو آپ سے کہتا ہے کہ غریبوں میں بیٹھو، ان کے دلوں میں شفقت اور محبت دیکھو. یہ بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے معاشرے کو ایک طاغوتی معاشرہ بنا دیا ہے. عزت انسان کی اس کے عمل کی وجہ سے ہے، اس کی سیرت و کردار کی وجہ سے ہے، اس کا معاشرے میں کتنا نفع بخش ہے وہ شخص. لہذا یہ شرک کا بہت اچھی طرح اپنی زندگی میں دیکھیں. اچھا، اب ہے شرک کا دو طریقے، شرک اکبر اور شرک اصغر. آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے کہ جو شخص تو ذات میں شرک کرے، صفات جیسی اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ دوسروں میں، مخلوق میں اس کو سمجھے، یا حقوق میں شرک کرے، وہ شخص شرک اکبر کا مرتکب ہے کہ اللہ کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، یا اللہ کے ساتھ جو اللہ کو مانتا نہیں ہوں وہ تو کافر ہے. لیکن شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا، یہ ہے شرک. اور یہ ناقابل معافی ہے. کب؟ جب انسان اس سے دنیا میں توبہ نصوح کر کے اور شرک سے بالکل قطع تعلق کر کے توحید کے مطابق باقی زندگی نہ گزارے، وہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ ناقابل معافی شرک جرم ہے. دو آیتیں آپ کے سامنے ہیں، سورہ شعراء کی 97 اور 98. تاللہ ان کن لفی ضلال مبین. قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے. تو جب بھی اللہ کے برابر کسی کو ذات میں، صفات میں، حقوق میں انسان کرتا ہے تو یہ بڑی کھلی گمراہی ہے، یہ کھلا شرک ہے، یہ بڑا شرک ہے. اور اسی شرک کے بارے میں سورہ نساء کی 48 بھی ہے، اور سورہ نساء کی ایک اور آیت بھی ہے بالکل اسی مضمون کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا. وہ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، کسی دوسرے گناہ کو اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. شرک جو ہے وہ ناقابل معافی ہے. لیکن اس کی جو شرک اصغر ہے اس کو ذرا سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور وہ جو ہے اس سے بچنا ہر مومن کا فرض ہے. اب ذرا اس کو دیکھیں، ترمذی کی حدیث ہے، من خلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی وہ مشرک ہو گیا. اچھا بلا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے.
پہلے قسم کا مطلب کیا ہے جلدی بتائیں. قسم گواہی ہے، یاد رکھیں. گواہی کس کی ہوتی ہے؟ جو حاضر ناظر ہو، جو اس وقت موجود ہو. اور ہر وقت حاضر ناظر کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ. صرف اللہ تعالیٰ ہے. لہذا قسم اگر کھائی جائے گی تو صرف اللہ کی، غیر اللہ کی قسم شرک ہے. آپ کے ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے ہے. اب دیکھیں نیچے بڑی کلیئر ہے. اب ما شاء اللہ و شئت، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے. یہ تو چاہے کا لفظ ساتھ یہ شرک ہے. حاذا باللہ و بکا، یہ کام آپ کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. یہ فکرہ لوگ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں. جب حاکم کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا تو کر سکتا ہے یا اللہ کر سکتا ہے. یہ بکواس نہیں کرنا چاہیے. صرف اللہ چاہتا ہے تو اللہ اس کو کرنے کا پر مجبور کر دیتا ہے. انا متوکل علی اللہ و علیکا، میں اللہ تعالیٰ پر اور آپ پر توکل کرتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. توکل کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ صرف پر. اللہ کی ذات پہ سر. ہاں. کیوں کرنا چاہیے؟ بھائی وہی تو ہے جو اسباب کو، ہر چیز کا کنٹرول اس کے پاس ہے. تو بھروسہ اس پہ ہوگا جس کے پاس کنٹرول ہے، جس کے پاس اختیارات ہیں، جس کے پاس طاقت ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. انسانوں کو کیوں وہاں جوڑ رہے ہو؟ آپ دیکھ لیں یہ جملہ، یہ عربی میں پڑھ رہا ہوں، ہم یہ جملے آپ اپنے سامنے استعمال ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. تو لہذا انسان جو ہے، اب دیکھیں نا، لولا انت لم یکن کذا کذا، اگر آپ نہ ہوتے تو میرا فلاں فلاں کام نہ ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کس طرح اللہ کو بیچ میں سے فائٹ میں کر رہے ہیں جبکہ حکم اس کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ سارے جملے یہاں موجود ہیں، آپ ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں. یہ بڑا مکمل ہینڈ آؤٹ ہے اس حوالے سے. تو یہ ساری شرک کی جو قسمیں ہیں. آگے پھر آپ دیکھیں اگلے پیج پر کہ پوری تفصیلات موجود ہیں. اس میں ایک ٹپوگرافیکل مسٹیک ہے، وہ ہے اینڈ پہ جا کے چوتھی لائن اوپر آئے نا، اللہ کے علاوہ. یہ علاوہ غلط لکھا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کر لیں. اب آپ کو شرک اور شرک اکبر اور شرک اصغر پوری طرح سمجھ آ گیا. کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ میں چاہوں گا کہ آپ کو نفاق بھی، کہ نفاق اکبر کیا ہے اور نفاق اصغر کیا ہے، اس کو بعد میں سمجھیں گے. پہلے آپ کا کوئی سوال ہو اس کے بارے میں. سر قسمیں نہیں، خاص طور پہ جو عورتیں قسمیں کھاتی ہیں، دیکھیے جو قسمیں اللہ کے علاوہ قسمیں کھاتے ہیں وہ شرک. سر کی قسم ہے، بچوں کی قسم ہے، لا حول ولا 5 تنخواہ کی قسم ہے، نہیں اور نہیں نہیں نہیں، یہ ساری قرآن کی قسم ہے. جس کا مرضی یہ نام لیں سوائے اللہ کے، سب شرک ہے. دیکھیں نا، میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے کہ قسم اصل میں گواہی ہے. گواہی اس کی ہو سکتی ہے جو اس وقت موجود ہو موقع پر، سوائے اللہ کے کوئی موجود نہیں ہوتا. تو یہ سر اور پاؤں اور پتن پیر اور پن پیر، یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. یہ السلام شرک. علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ ہماری سب عدالتوں میں قرآن کی قسم اٹھوائی جاتی ہے، قرآن پہ یہ اٹھایا جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. آپ یہ سنیں، آپ تو جی. یہ کہہ رہے ہیں نا، وہاں بندہ آپ کو باہر 10 روپے دیں وہ آ کے قسم اٹھا دے گا قرآن کی. تو لہذا تو یہ ہمارے ہمارے کون سے سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سارا غلط ہے.
सिर्फ अल्लाह की कसम है, बस फकत। देखिए, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे ये डिग्रियां लेके इन्होंने कुरान में डिग्री ली है, हदीस में ली है। ये तो जहालत, ये डिग्रियां ये डिग्रियां मुल्क तो ममलकत इस्लामिया है ना। भाई, तो ममलकत इस्लामिया में सर आप देखें, फिर कुरान का इल्म होना चाहिए। बहुत जरूरी। और अगर कुरान का इल्म नहीं है, ये डिग्रियां जहालतें हैं। जी, यहाँ आप तक कि आप बैठे हुए हैं ना, कोई भी आ जाए तो उठ के उसके साथ मुसाफा नहीं करना, बैठे इस्लाम लो। यहाँ तक भी है, ये भी शिरके असगर है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपका मुझे बताएं ना, इस मुल्क में आप तो एक अदालत में कुरान उठाने की बात कर रहे हैं, इस पूरे मुल्क में मुझे कोई एक चीज बताइए जो हमने इस्लाम से ली हो। यही तो सर हमारी इस्लामी बख्ती निजाम है। हो तो, इस्लामी हाँ, निजाम हो तो कुरान पर कसम ही ना उठाने दें। बेशक। अच्छा, अब आ जाइए, अगर कोई सवाल नहीं है तो ये निफाक अकबर, सबसे बड़ा निफाक अकबर क्या है भला? जल्दी बताएं। देखें ना, हम मोमिन हैं, हमें पता होना चाहिए। सर ईमान का दावा तो करना, मगर शरीयत के मुताबिक अहकामात इलाही की पाबंदी ना करना, मेरे ख्याल से ये भी ये आपका निफाक। ख्याल गलत है, आपका ख्याल गलत है। और आप वो अल्लाह पर भी यकीन रखना और किसी और पर भी यकीन रखना, ये निफाक है। ना, ये आपकी डेफिनेशन बिल्कुल इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। देखा, आप बड़े गौर से सुनिए, वो कर रहा है, गौर से। रियाकारी कर रहा है लोगों के दिखाने के लिए। आप पहले मेरी बात तो सुने। देखें ना, यही हमारा हाल है कि हम कुरान पढ़ पढ़ के पढ़ते हैं। कुरान ने सूरह बकरा में बता दिया कि एक निफाक है अकीदे का। अकीदे का निफाक क्या है? कि हम दावा इस्लाम का कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम कहते हैं पता नहीं ये जो पर्दे के अहकामात हैं ये ठीक हैं या नहीं, पता नहीं ये सूद के अहकामात ठीक हैं या नहीं। हालांकि कुरान के किसी हुक्म के बारे में शक करना, इनकार करना, यह है कि जबान से भी इनकार कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, जबान से कहता है इस्लाम ठीक है, लेकिन शक है उसको कि ये आज ये निज़ाम नहीं चल सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हादी और रहनुमा नहीं हो सकते। क्यों? कहता है कि नबी हैं, मैं मानता हूँ आखिरी नबी है, लेकिन उसके दिल में यकीन नहीं है। उन अहकामात के बारे में वो शकूक रखता है, जो जबान से नहीं कहता, दिल से। ये शक अकीदे का मुनाफिक है, ये निफाक अकबर है। इसी के बारे में कुरान कहता है कि ये जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा। कुरान क्या कहता है? ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं, इसके अहकामात में, इसके हिदायत में, इसके तालीमात में, इसके वाक़यात में, ये बरहक है। जब तक ये अकीदा ना हो और इसको दिल में भी ये बात ना हो, अगर दिल में शकूक व शुबात है, जबान से कहता है, तो ये मुनाफिक है, और मुनाफिक अकीदे का है। बात को समझिए, सवाल कीजिए ताकि बात क्लियर हो जाए। कहीं हम भी नाउजुबिल्ला आज ये ना समझते हों कि देखें जी, आपके मुल्क में निज़ाम है इस्लाम का, इसलिए कि हम तो निफाक अकबर में मुब्तला हैं, पता नहीं कुफर भी कर रहे हैं कि अल्लाह के दीन, अल्लाह के निज़ाम को हम नाफज इसलिए नहीं कर रहे कि नाउजुबिल्ला हमारे नज़दीक ये काबिल अमल नहीं है। सोचें। और हम इन चीज़ों से बरात का ऐलान करें कि अल्लाह का दीन बरहक, उसके अहकामात बरहक। सूद ने दुनिया को, जो मुल्क सूद के कायल थे ना, उनको भी आज इबरत मिल रही है। हम तो देख रहे हैं, आप में से जो बड़ी उम्र के हैं वो देख सकते हैं कि सूद ने कीमतों को कहां से कहां पहुंचा दिया। माशरा इस सूद के
ایسا جکڑ گیا ہے کہ معیشت آپ سارا سال پیسہ جمع کر کے اور صرف سود کی قسطیں دیتے ہیں، پھر IMF سے اور قرضے لے کے اپنا ملک چلاتے ہیں. یہ ہے سود. تو نفاق، عقیدے کا نفاق جو ہے وہ نفاق اکبر ہے، اور عمل کا نفاق، کہ عمل کا نفاق کیسے؟ کہ دین کو برحق مانتے ہوئے پھر انسان جو ہے وہ جیسے 3 کام کرے. حدیث ہے کہ یہ جو 3 کام کرتے ہیں نا آدمی جی، اور وہ 3 کون سے ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں، تو یہ عمل میں نفاق ہے. حالانکہ عقیدتاً وہ ٹھیک سمجھتا ہے کہ دین برحق ہے، لیکن عملاً ڈنڈی مارتا ہے. تو یہ شخص منافق ہے، یہ عملی منافق ہے، عقیدے میں اس کا ٹھیک ہے. لہذا یہ جو ہے وہ نفاق اصغر ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. سر جی پہلا کیا بولا آپ نے؟ بولا جھوٹ بولے، امانت دار نہ ہو، اور پہلا کیا آپ نے بولا؟ نہیں، پہلا ہے جب نہیں بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ 3 کام کرنے والا. اب اگر تینوں میں سے ایک کرتا ہے 2 نہیں کرتا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ 33% منافق ہے. اگر 2 کرتا ہے اور اس میں یعنی مثلا کیا کہ بات کا جھوٹا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے لیکن امانت میں خیانت نہیں کرتا، تو یہ 66% منافق ہے، اور 30% جو ہے وہ منافق سے بچا ہوا ہے. 33%. سر جی تقریباً 88% لوگ تو لازمی جھوٹ بولتے ہیں. بس یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ نفاق ہے، یہ نفاق اصغر ہے. اسی لیے تو ہم ان کو سمجھ رہے ہیں تاکہ ہم اب خود بھی اور دوسروں کو بتائیں. سر ایک جگہ منافق کی یہ بھی نشانی ہے کہ جب غصہ آئے تو حد سے گزر جائے. وہ دیکھیں، وہ منافق اصغر ہے، نفاق اصغر ہے، کیونکہ عمل میں کر رہا ہے، بات کو صحیح سمجھتا ہے کہ دین پورا ہے، ٹھیک ہے، حق ہے. اب پھر میں اس کی وہ کر دیتا ہوں. نفاق اکبر یہ ہے کہ انسان دین کو 5 چیزوں میں سمجھے، دل میں عقیدہ رکھے کہ یہ دین باقی تو ٹھیک ہے لیکن یہ پردے کے احکامات کیوں آئے، یہ مخلوط محفلوں سے کیوں روکا گیا ہے، یہ سود کو کیوں حرام کیا جا رہا ہے، آج تو سود کے بغیر کچھ چل ہی نہیں سکتا. یہ وہ اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں جن کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کے خلاف چیزیں ہیں، حالانکہ زبان سے نہیں کہتا، یہ عقیدے کا نفاق ہے، یہ نفاق اکبر ہے، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. اس کے برعکس ایک آدمی سمجھتا ہے سب ٹھیک ہے، دین برحق ہے، لیکن اعمال میں یہ ڈنڈی مارتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ غصہ میں آئے تو گالی دیتا ہے، یا خیانت کرتا ہے، یا جھوٹ بولتا ہے، تو یہ ایک منافق ہے، لیکن عمل کا منافق ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے. یہ جو نفاق اصغر کا مرتکب ہوتا ہے. بات کلیئر ہے نہیں کلیئر؟ جی سر. جیسے اللہ کے احکام میں چور راستے ڈھونڈنا، بعض لوگ جو ہے جب پردہ نہیں کرنا چاہتے یا بیٹیاں کنٹرول میں نہیں تو کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں جی کہ چہرہ نہیں چھپانا چاہیے، چہرے کا پردہ نہیں ہے. اب اس کی تفصیلات الگ ایسے چیز ہے، لیکن پہلے اصول کو سمجھ لیجئے تاکہ ہم کم از کم اچھی طرح سمجھیں اور اس سے باز رہیں.
शायद नफाक की ये भी निशानी है ना, जाहिर कुछ और बातन कुछ। हाँ, लेकिन आप जनरलाइज मत करें। मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया है कि एक है निफाक के अकबर। अब ये जो चीजें आप कहते हैं ना, इसको आप उसके रोशनी में देखें। अगर मैं जबान पे कुछ है और अंदर दिल में उसके खिलाफ है, तो ये निफाक अकबर है। लेकिन निफाक असगर क्या है? मैं दीन को तो ठीक समझता हूं कि सारे उसूल और कायदे और ज़ाब्ते बिल्कुल सही है, मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन अमल में झूठ बोलता हूं, मैं खयानत करता हूं, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये कम दर्जे का या निफाक असगर है। पहले अपनी चीज़ों को इस्लाह कीजिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक, जनरलाइज मत कीजिए। इसीलिए इसको आज टॉपिक रखा है ताकि हम बड़े क्लियर हों। अच्छा, अब हमने ये भी समझ लिया कि शिर्क असगर क्या होता है और शिर्क अकबर क्या होता है, और हमने ये भी देख लिया कि निफाक जो है वो अकबर निफाक क्या होता है और असगर क्या होता है। अकबर की सज़ा जहन्नम का सबसे निचला दर्जा है, और असगर जो है अगर तौबा करके वो मर गया निफाक में, तो वो उसका ठिकाना वो। असगर ये है कि दीन को तो ठीक समझता है लेकिन अमल में गड़बड़ करता है, तो उसको तौबा करनी चाहिए और अपने अमल को ठीक करना चाहिए। अब एक और बात भी समझ लें अच्छी तरह, ताकि हम उसका इर्तिकाब ना करें। कुफर की भी दो किस्में हैं। आपने शिर्क की भी दो किस्में समझ ली, कोई सवाल है तो पूछें। और निफाक की भी दो किस्में आपने समझ ली, कोई सवाल करना है तो पूछ लें। अब हम चलते हैं कि कुफर की भी दो किस्में हैं, एक कुफर अकबर है और एक कुफर असगर है। कुफर अकबर क्या है भला? हर सिरे से अल्लाह को मानना ही ना। हाँ, इनकार करना। और ये बात जो है, कुरान को ना मानना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानना, आखिरत का इनकार करना, अल्लाह ताला का इनकार करना, ये कुफ्र है और ये कुफ्र अकबर है। और ये अगर तौबा किए बगैर मर गया तो ये जहन्नम में जाएगा। ये है इसका अंजाम। कोई सवाल? अब दूसरी जो कुफ्र असगर है, छोटा कुफ्र है, मसलन मैं आपको, हम हदीस से समझते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्नान फी उम्मती हुमा बिहिम कुफ्र। मेरी उम्मत में दो काम या दो अफ़आल हैं जो मेरी उम्मत के लिए कुफर है। अत्तान फिन नस्ब, कि किसी को नस्ब के बारे में उस पर इल्जाम लगाना, और दूसरी बात वनीहत हो, और दूसरी ये निहात जो है, इसका मतलब है कि मुर्दे पर जो है वो जाहिलियत के अंदाज में बयान करना, रोना। ये दोनों चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने कुफर करार दी है। कौन सी? एक, किसी को उसके नस्ब के बारे में उसको तान देना, और दूसरा मैयत पर जहालत के अंदाज में बयान करना। ये कुफर, वो कुफर नहीं है जो अल्लाह का मुनकर है। क्यों? ये तो अल्लाह का इनकार नहीं कर रहा, अल्लाह को मानने के बावजूद ये काम कुफरिया कर रहा है। इसको कहेंगे आप, ये कुफर असगर है। अच्छा, एक और हदीस सुने। जो शख्स किसी काहन या नजूमी के पास गया, बड़े गौर से सुने, ये हम करते हैं। जो शख्स किसी काहन या नजूमी के पास गया और उसकी बात पर यकीन किया कि वो इस तालीम से काफर हो गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई,
کہ نجومی کے پاس گیا، جو اس نے کہا اس کو سچ مان لیا. بھائی وہ تو کون سا نجومی ہے جو وہ جانتا ہے علم غیب سوائے اللہ کے؟ اس کو بھی کفر کہا. یہ کفر اصغر ہے. اللہ کو ماننے کے باوجود یہ جو حرکت کر رہا ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کفر اکبر کیا ہے اور کفر اصغر کیا ہے. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں. اور آج کے اس جو پروگرام ہم نے سیکھا ہے کہ شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، نفاق اکبر کیا ہے، نفاق اصغر کیا ہے، اور کفر اکبر کیا ہے اور کفر اصغر کیا ہے. ہم نے اس سے ہر قسم کے کفر، نفاق اور شرک سے بچنا ہے. سر کفر اصغر کو ایک دفعہ دوبارہ کر دیں. اچھا دیکھیں نا، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ احادیث میں، جیسے میں نے آپ کے سامنے 2 احادیث بیان کی ہیں، اور دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو کفر اصغر اچھی طرح سمجھ آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ بنو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہو. یعنی اسلام کے قائل بھی ہو اور عملاً تم کیا کر رہے ہو کہ ایک دوسرے کی قتل و غارت بھی کر رہے ہو. اب یہ چیز جو ہے دین کو برحق مان کے، اس میں یہ ایک بیچ میں، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس کسی نے نصب پر الزام لگایا، حدیث میں ہے وہ کفر ہے. وہ کفر نہیں ہے جو کفر انسان کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، میں آخرت کو نہیں مانتا. یہ شرک اکبر ہے. لیکن دین کو ٹھیک سمجھنے کے باوجود یہ عمل کرتا ہے تو وہ کفری عمل ہے، اور یہ کفر اصغر ہے، چھوٹا کفر ہے. اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں، آپ ان کو پڑھیں کہ یہ کام کرے گا تو گویا اس نے کفر کا ارتکاب کیا. وہ تو مسلمان ہے لیکن وہ عملاً دین کو سچ ماننے کے باوجود یہ عمل کرتا ہے جو دین کے خلاف ہے. سر یہ 2 چیزیں جو ہے ہینڈ آؤٹ میں نہیں ہیں، اگر یہ بھی بھیج دیں تو ایک دفعہ ہی پرنٹ کرا لے بندہ تقسیم کرنے کے لیے بھی. ٹھیک ہے، میں نفاق اور یہ دونوں کفر کی اور اس کی میں بھیج دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، تیار کرا کے. اچھا یہ بھی تو نہیں نا قرآن میں ہی اللہ نے بتایا ہوا کہ اگر مگر شاہد کے اوپر یقین رکھنا کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایسا نہ کرتا، نعوذ باللہ، یہ بالکل کفریہ کلمہ ہے، یہ شرک ہے. بھائی اللہ کا حکم تھا، وہ ہو گیا. اب آپ اس کو چھوڑیں، جو غلطی ہوئی ہے اس کی معافیاں مانگیں اور آگے سے ٹھیک کریں کام. تو یہ دونوں میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اور برائے مہربانی ان کو پڑھا کریں، سمجھا کریں. اگر سمجھ نہ آئے تو سوال کیا کریں تاکہ ہم قرآن سر کو یہ نماز سوری سر نماز نہ پڑھنے والے کو کفر اکبر میں شمار کریں یا کفر اصغر میں؟ دیکھیے یہ کفر اصغر ہے. کیوں کہ وہ جب اس نے نماز پڑھ رہا تھا تو مومن، جب نماز چھوڑ دی تو اس حد سے نکل گیا کفر کی طرف. لیکن یہ کفر اکبر نہیں ہے، یاد رکھیے. بس وہ جلدی جلدی توبہ کرے اور واپس نماز پڑھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. جی سر، جزاک اللہ خیر. تو یہ دونوں میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اور کل سے ہم پارہ 29واں ہم نے پورا ختم کر دیا ہے. 27 صورتیں سورہ نبا سے لے کر سورہ ناس تک ہم نے ایک ایک صورت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. کل سے ہم 29واں پارہ شروع کریں گے، اور پہلی صورت ہے سورہ ملک. پڑھ کے آئیے، سمجھ کے آئیے، اور میں اس کو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا. بات انشاءاللہ سر. سر کلیئر ہے؟ وہاں سے نہ شروع کیا جائے جو سورت ہم نے چھوڑی تھی، سورت رات. دیکھیں قرآن کو اس لیے نہ پڑھیں کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے.
قرآن کے احکامات کو پڑھیں، سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ آپ نے دیکھا کہ 30ویں پارے نے ہمارے عقیدے کے بارے میں ساری معلومات ہمیں مل گئی ہیں۔ آج یہ لیکچر بھی تو اسی کی کنٹینویشن میں ہے۔ تو قرآن کا 29واں پارہ بھی عقائد و ایمانیات کے حوالے سے بڑا اہم ہے، تاکہ یہ ہم 2 پارے پڑھ کے پھر واپس جائیں گے۔ یہ جو ہماری ضرور کوشش انشاءاللہ۔ یہ جو ہماری کوشش ہے نا، بس قرآن کو جلدی جلدی ہم تشریح پڑھ کے ختم کر لیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت شروع ہوتی ہے عقیدے سے۔ عقیدہ کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ اس پہ ساری قرآنی آیات آخری 2 پاروں میں ہے۔ پہلا آپ نے آخری پارہ پڑھا ہے، سمجھا، اب دیکھیں کیا چیز نہیں بیان کی ہوئی عقیدے کے بارے میں، اور اسی طرح اب ہم 29واں پڑھ کے پھر واپس جائیں گے۔ اگر آپ کی تجویز ہے تو مجھے بتائیں۔ سر جس طرح آپ بہتر سمجھیں۔ بس میری کوشش یہ ہے کہ ہم قرآن کو عقیدہ کو اپنا درست کریں، اس عقیدے کے نتیجے میں اپنے عمل کو درست کریں۔ یہ ٹھیک ہے چیز سر جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، الحمدللہ 29ویں سے شاید جی شروع۔ آپ 29 پارہ ہی شروع کروائیے گا، کیونکہ جزاک دونوں اللہ۔ آگے پیچھے نا ہمارے عقیدے کی درستگی کے لیے۔ اور سر ہم نے 30 پارہ جب آپ کے ساتھ پڑھا الحمدللہ، اس سے پہلے ہم نے اس طرح سے نہیں پڑھا تھا، اور ہمارے عقیدے میں الحمدللہ بہت ساری چینجز آئی ہیں جس طرح سے آپ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو کائنڈلی 29 پر ہی جاتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ سر جی مجھے تو لگتا تھا میں کر ہی نہیں سکوں گی، میرے رب کی اتنی بڑی مہربانی ہے کہ میری خود ہی آنکھ کھل جاتی ہے کہ میں نے کلاس لینی ہے، فٹافٹ میں ریڈی ہوتی ہوں، پہنچ جاتی ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ یہ رب جب یہ بندہ اس اخلاص کی اللہ ذات کے کی ساتھ کرتا ہے نا، تو رب مہربانی۔ العالمین اس کو یہ ساری طاقت، مواقع سب فراہم کر دیتے ہیں۔ بے شک بڑا بس عظیم ہے میرا رب، بے شک۔ سر صحت بھی صحیح ہو جاتی ہے، کتنی طبیعت خراب ہو، جب یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے۔ اس قرآن سے جڑے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بوڑھے لوگ دیکھے 100 سال عمر، نظر سلامت اس لیے کہ ان کی ڈیلی قرآن کی تلاوت ان کا جو تھا وہ ان کا وتیرہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس قرآن کے ساتھ جڑنے سے اللہ کی بے شمار جو ہیں عنایتیں بندے پر ہوتی ہیں، احسان ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کا مصداق بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔